بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو، آپ جانتے ہیں کہ تاریخ گواہ ہے کہ انٹیلیجنس دلیر، بریو، محب وطن اور اپنے مقصد سے لگن رکھنے والے لوگوں کا پیشہ ہے۔ اس شعبے کے سرکردہ کارکن قومی مقاصد کے اصول کی خاطر انتہائی خطرناک اور دشوار مہمات کو سر کرنے میں اپنی ساری زندگیاں صرف کر دیتے ہیں۔ ہر مشکل اور کڑی صورتحال کا جوان مردی سے مقابلہ کرتے ہیں، لیکن جدوجہد سے بھرپور طویل زندگی میں وہ بے نام اور اجنبی اور تنہا ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ایک اجنبی سا سایہ، ایک انجانا خوف ان کے ساتھ ساتھ رہتا ہے، جو کبھی کبھی حقیقت بن کے انہیں گمنامی کے گپ خنجروں میں دھکیل دیتا۔ ان کی قبروں پر نہ کوئی مینار تعمیر ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی کتبہ نصب کیا جاتا ہے، لیکن اس حقیقت سے انکار نہیں کہ انہی کی قربانیاں ان کی قوم کی تقدیر بدل دیتی ہیں، اور انہی کے نام ہمیشہ کے لیے ایک ایسی نہ دیکھنے والی فہرست میں شامل ہو جاتے ہیں جو قوم کی قسمت کی ماضی کا تعمیر کرتی ہے۔ اس شعبے کا فنکار ایک ایسا مجاہد ہوتا ہے جو اپنے مقاصد کا 100% شعور رکھتا ہے اور اپنے کام کی ساختمانیت کا ادراک جس کا قیمتی اثاثہ ہوتا ہے۔ وہ ایک ماہر دستکار کی طرف اپنی قابلیت کے جوہر اور تجربے کے آلات کو ماہرانہ انداز سے استعمال میں لاتے ہوئے تہ در تہ چھپی خطرناک خطوں کا پتہ لگا لیتا ہے۔ وہ اپنے مقصد کے اصول کے لیے کسی چمک یا لالچ کا شکار نہیں ہوتا اور نہ ہی جذبات کی راہ میں حائل ہوتے ہیں۔ بس ایک دیوانے کسی لگن اور دم سے لیے چلی جاتی ہے۔ یہاں آپ کو میں ایسی مثالیں دوں گا پوری دنیا کی انٹیلیجنس کے حوالے سے، آپ دیکھ کے پتہ لگائیں گے کہ انٹیلیجنس کس چیز کا نام ہے۔ امریکہ کے صدر بل کلنٹن نے CIA کے ہیڈ کوارٹر کے دورے کے موقع پر امریکن انٹیلیجنس کے ایک ایسے 56 گمنام کارکنوں کو خراج تحسین پیش کی، ان کو سلوٹ کیا اور کہا کہ کئی برسوں پر محیط سر جنگ میں امریکہ کو انہی لوگوں کے وجہ سے فتح نصیب ہوئی، اور اب ایسے ہی لوگوں کو نئے موضوع پر نئے دشمنوں کے خلاف نبر آزما ہونا ہے۔ صدر کلنٹن نے CIA کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے یہ بھی کہا تھا، آپ نے سر جنگ کی فتح میں کئی حوالوں سے نہایت ہی فعال کردار ادا کیا۔ آج بھی بہت سے خطرات کا سامنا ہے اور صورتحال پہلے سے زیادہ تشویش۔ دہشت گردی، ایٹمی ہتھیاروں کے پھیلاؤ کو روکنا اور مذہب کے نام پر ہونے والی قتل و غارت ایسے چیلنج ہیں جنہیں ایک صرف قابل اعتماد انٹیلیجنس نیٹ ورک کی شکل سے سمجھتا ہے، اور اس حوالے سے حکومت صرف آپ کی کارکردگی کی بنیاد پر ہی موجود فیصلے کر سکتی ہے، اور اس ضمن میں آپ کی رپورٹوں کی روشنی میں بھی طویل المدت پالیسی اختیار کی جا سکتی ہے۔ صدر کلنٹن یہ کہتا ہے کہ وصیت صدر صبح ہوتی ہی مجھے سب سے پہلے یہ معلوم کرنا ہوتا ہے کہ گزشتہ رات دنیا میں کیا ہوا اور آج اور کل کیا ہونے والا ہے، اور یہ مجھے آج سے پتہ چلتا ہے۔ CIA کے 56 کارکنوں کی ہلاکت کا تذکرہ کرتے ہوئے انہوں نے CIA کے گمنام سپاہیوں کو برائٹ سٹار یعنی روشن ستارہ قرار دیا اور کہا، ان بہادروں کی یہ قربانی ہمیشہ ہمیں یاد دلاتی رہے گی آزادی کتنا بیش قیمت تحفہ ہے۔ مجھے علم ہے کہ آپ کا کام انتہائی حساس نوعیت کا ہے، جس پر عام حالات میں گفتگو نہیں کی جا سکتی، مگر آپ کی کارکردگی کیا ہے میں اسے اچھے طریقے سے جانتا ہوں، سمجھتا ہوں۔ میں اسے بہت ہی اہمیت دیتا ہوں، اسے انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں، اور اسی لیے آج میں آپ کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے بذات خود CIA کے ہیڈ کوارٹر آیا ہوں۔ معلومات کو جمع کر دستاویزات تیار کرنا اور انہیں انٹیلیجنس میں تبدیل کرنا ہمیشہ سے دنیا کے ہر ملک میں متبادل پیشہ سمجھا گیا۔ ہر ملک چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، مضبوط ہو یا کمزور، اپنی حکومت کو، مملکت کو درپیش خطرات اور دیگر اہم امور کے حوالے سے قومی طاقت کا لائے عمل تیار کرنے کے لیے انٹیلیجنس
ادارے قائم کرتا ہے اور ان اداروں کے لیے خصوصی کارکن تیار کرتا ہے۔ دفاع، قومی تحفظ، دوسرے ممالک کے خفیہ منصوبوں، قوت اور تکنیکی شعبوں تک رسائی حاصل کرنے اور ان پر پختہ نگاہ رکھنے کے لیے انہی حساس اداروں سے کام لیتا ہے۔ بعض ممالک میں تو سیکرٹ سروس کے کارکنوں کو سیاسی قتل و غارت، دہشت گردی اور تخریب کاری کے مشن بھی سونپے جاتے ہیں۔ اس لیے اپنے ملک کے حفاظتی تدابیر اور بہتر سے بہتر حکمت عملی وضع کرنے کے لیے دوست اور دشمن کارکن کی پہچان بہت ضروری ہے۔ CIA کے ایک اہم عہدیدار ایڈرچ ایمز اور اس کی کمبوڈیا نژاد بیوی ماریا کی گرفتاری کے موقع پر، جو کہ KGB کے لیے کام کرنے کے الزام میں در لیے گئے تھے، ایک روسی سفارتخانے نے تبصرہ کرتے ہوئے اس فکر کو تسلیم کیا تھا کہ CIA میں ہمارے ایجنٹ کام کرتے ہیں اور KGB میں امریکی ایجنٹ موجود ہیں، لہذا معلومات کے حصول کے لیے ماسکو اور واشنگٹن کی خفیہ جنگ کوئی حیران کن بات نہیں، یہ تو ایک عام آدمی اور روزمرہ کا معمول ہے۔ 25 مئی 1949 کو روسی صدر نے KGB کے صفوں میں موجود غیر ملکی ایجنٹوں کے خاتمے پر زور دیا، جبکہ KGB کے سرکردہ عہدیداروں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ بعض غیر ملکی جاسوس ان کی صفوں میں گھس آئے ہیں اور وہ روس کے اقتصادی راز چوری کرتے ہیں۔ صدر نے صورتحال پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ چند دوست نماز دشمن اور روس کو کمزور کرنا چاہتے ہیں اور ان کی کوشش ہے کہ روس ایک ایسا ملک بن جائے جہاں بے روزگاری عام ہو اور عوام کی ذہنی سطح اس قدر پست ہو جائے کہ میں ماضی کی طرح کارنامے پر انجام دینے کی سوچ پر نہ رہے۔ انہوں نے روسی سیکرٹ سروس کے اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ خفیہ ملاقات میں اس بات پر زور دیا کہ انہیں اس صورتحال کا سختی سے نوٹس لینا ہوگا اور روسی سیکرٹ سروس میں جاسوس کے پاس کرنے کا کام تدریج بنیادوں پر انجام دینا ہوگا۔ روسی ادارے کے سربراہ ولادیمیر میخائیلوف نے ایک روسی قومی اخبار کو دیے گئے اپنے گفتگو میں اعتراف کیا کہ سیکرٹ سروس اب دفاعی راز معلوم کرنے کے بجائے اقتصادی اور تکنیکی راز معلوم کرنے پر مامور ہیں اور غیر ملکی جاسوس روس کے اقتصادی راز چوری کر کے اسے عالمی اقتصادی منی میں دیوالیہ قرار دلوانا چاہتے ہیں۔ میرے دوستو، پاکستان ہمارا ملک ہے۔ دیکھا جائے تو پاکستان کو جغرافیائی لحاظ سے، مالی حقوق کے لحاظ سے اور سیاسی صورتحال کے تناظر میں اگر آپ دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ ہمیں بھی ہر قومی جغرافیائی اور نظریاتی سرحد کے تحفظ کے حوالے سے غیر ملکی جاسوسوں کا سامنا ہے اور اس وقت ایک سے زیادہ ممالک کے جاسوس، تخریب کار اور دہشت گرد ہمارے ملک میں مصروف عمل ہیں۔ پاک سرزمین کے دشمنوں کی مضمون سرگرمیوں سے نمٹنا ہماری کاؤنٹر انٹیلیجنس ایجنسیوں خصوصاً ISI کی ذمہ داری ہے۔ یہی ادارہ دفاعی لائحہ عمل بناتا اور اس پر عمل کرتا ہے۔ CIA کے چند مقاصد آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں۔ دشمن کے باہر سے بھیجے ہوئے جاسوس یا ہماری صفوں میں بیٹھے ہوئے دشمن کے ایجنٹوں کا سراغ لگانا اور پھر ان سے نبرد ہونا، ملک دشمنیوں کی سرگرمیوں، دشمن کے انٹیلیجنس اہداف، اس کے طریقہ کار اور غیر ملکی ایجنٹوں کے رابطوں کی فوج لگانا، ملک دشمن عناصر اور ان کے اکاؤں کی کوششوں کو ناکام بنانے کے لیے ان کی سرگرمیوں کا فوج لگانا اور تحریبی سرگرمیوں کو وقوع پذیر ہونے سے پہلے روکنا، ممکن ہو سکے تو دشمن کی صفوں میں اپنے ایجنٹ شامل کرنا، دشمن کے ایجنٹوں کو ان کے خلاف استعمال، ملکی سیاست میں دشمن کے بلا واسطہ یا براہ راست ملوث ہونے پر نظر رکھنا، اس کے پروپیگنڈے، ڈس انفارمیشن اور حوصلہ پست کرنے والی چالوں کے ساتھ میں لینا اور ان کا سدباب کرنا، کسی اہم عہدیدار پر لگائے گئے الزامات کی تفتیش کرنا
تاکہ یہ بات ثابت کیا جا سکے کہ وہ مجرم ہے یا نہیں۔ کسی ملک دشمن سرگرمی میں اس کے ملوث ہونے کی مکمل اور ناقابل تردید ثبوت سے تشہیر کرنا تاکہ اسے عدالت میں پیش کیا جا سکے۔ مختلف معلومات کو ایک باقاعدہ طریقہ کار کے مطابق اور منظم انداز میں جمع کرنا، ان کا باریک بینی سے تجزیہ کرنا اور بروقت ان معلومات کو سربراہ مملکت یا دوسرے عہدیداروں تک پہنچانا۔ احساس اداروں میں کام کرنے والوں کی جانچ پڑتال، ان کی تربیت، انہیں دشمن کے ارادوں سے باخبر رکھنا اور دفاعی اقدامات کرنا، دشمن کے لگائے گئے جاسوسوں کی خفیہ آلات کو دریافت کر کے انہیں ناکارہ بنانا۔ پاکستان ایک کاؤنٹر انٹیلیجنس ISI ایجنسی کی کارکردگی کے چند واقعات آپ کے سامنے میں نے لائے، جس سے آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ ہماری ایجنسی کی کارروائیاں کی جھلک آپ کے سامنے آ جائے گی۔